السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنا آن لائن قرآن ٹیچر ٹریننگ سیشن کا جو ہے 9واں لیسن آج ہم انشاءاللہ ریکارڈ کریں گے۔ ان حضرات کے لیے جو آلریڈی قرآن پاک پڑھا رہے ہیں ان کے لیے، اور وہ حضرات جو قرآن پاک کو سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی یکساں بے مفید۔ آج انشاءاللہ ہم پچھلے سبق میں ہم نے سیکھا تھا نون کی دو اقسام، اخفا اور اظہار۔ اظہار کب کرنا ہے، نون کو چھپانا کب ہے، اور نون کو ظاہر کب کرنا ہے، اور اس کے بارے میں ڈیٹیل لیسن ہم لوگ اپلوڈ کر چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے شد کے بارے میں۔ ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز، میں کیونکہ لمبے عرصے سے پڑھا رہا ہوں تو ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ شد ہمارے ہاں ایسے ہی پڑھی جاتی جیسے زبر زیر پیش۔ شد ایک اور چیز ہے، شد سختی سے پڑھے جانے والے ہیں۔ جہاں پہ شد آتی ہے سختی سے پڑھا جائے، اور لفظ کو 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے اور سختی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اور اس کے اوپر تھوڑا روکا بھی جاتا ہے، جیسے ابا، ابا، ابی، ابو۔ تو یہ اس کی کیا، اب ابا، ابی، ابو، یہ شد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یا پھر آبا، آبی، آبو، یہ بھی شد نہیں ہے۔ تو شد کیا ہے، حمزہ با زبر اب، با زبر با، تو سختی کے ساتھ حمزہ با سے ملے گی، اور با جو اپنی زبر زیر یا پیش کو چھوڑے گا تو وہ بھی اس کے اندر بھی سختی ہوگی، ابا نہیں ہوگا، یا نہ ہی ابا، جھٹکا بھی نہیں دینا، نہ اتنا لمبا کرنا۔ تو ابا، ابی، ابو، یہ چیزیں ساری ہم نے شروع میں اپنے بچوں کو، جو شاگرد ہیں ہمارے، ان کو بتائیں گے کہ بچے سختی سے پڑھیں گے، اور شد جب تک صحیح نہیں ہوگی آگے موو مت کریں۔ یہ بہت زیادہ مسئلہ خراب ہوگا، کیونکہ شد بہت ہی زیادہ لوگوں کی غلطیاں آتی ہیں۔ لوگ شد کے اوپر کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا، اور وہ نرمی سے پڑھتے ہیں۔ نرمی سے پڑھنے سے غلطی کیا ہوتی ہے، شد 2 دفعہ آتی ہے۔ شد کا مطلب ہے یہ لفظ 2 دفعہ ہے۔ اب جب نرمی سے پڑھا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے ہم ایک لفظ کو منسوخ کر دیا، ایک لفظ ہم پڑھ رہے ہیں، تو اس طرح سے جو ہے وہ گناہ ہوتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر اگر 2 لفظ دیے گئے ہیں تو دونوں کو پڑھنا ہے، اگر ایک ہے تو پھر ایک کو ہی پڑھیں۔ تو ہمارے ہاں غلطی کیا ہوتی ہے کہ دوہرا لفظ ہے اس کو اکیرا پڑھتے ہیں، یعنی ایک دفعہ پڑھتے ہیں، 2 دفعہ نہیں پڑھتے۔ تو یہ بچوں کا شروع میں ہمیں یہ کانسیپٹ کلیئر کرنا ہے۔ تو سختی کے ساتھ شد کو 2 دفعہ اور ایک چھوٹا سا اس کے اوپر سٹے بھی ہم کرتے ہوئے پڑھیں گے۔ ابا نہیں پڑھیں گے، ابا، ابا، یہ ہے ابو، ابی، ابو، ابا، ابی، ابو، ابا، ابی، ابو، ابن۔ اب غنہ آ گیا تو ابن نہیں پڑھنا، ابن، اب پہلے ہونٹ ملیں گے اور پھر تھوڑا سٹے ہوگا، ہاف سیکنڈ کا اب، اور پھر اس کو چھوڑنا ہے بن، اور پھر اب، بن، اب، بن، اب، بن، اب، بن، اب، بن، سختی کے ساتھ۔ اس کے اندر سختی محسوس ہو۔ نرمی اگر آپ کریں گے تو آپ کی شد خراب ہوگی۔ یہ بچوں کی ایکسرسائز کروائیں، پریکٹس کروائیں کہ یہ شد ان کی سٹرونگ ہو۔ زبر اور زیر اور پیش کے مقابلے میں شد ان کی سخت ہونی چاہیے۔ ساکن نرمی سے پڑھا جاتا ہے، جیسے اب، جیسے اس، اس، اس۔ اب شد آئے گا تو اسا، اسی، اسو، اس طرح کر کے۔ یہ کانسیپٹ ہم نے شروع میں ان کا کلیئر کرنا ہے۔ آگے چلتے ہیں نیکسٹ۔ اب شدہ کی جب پریکٹس کے آئیں گے تو پھر ان کو بتائیں گے۔ تو کاف ذال سے ملا، کاف پہلے شد سے ملا تو کذ بنا، ذال کے اوپر زبر ہے، ذا اور با کے اوپر زبر ہے تو بنا کذبا، کذبا۔ اب بچے کیا پڑھتے ہیں، کذبا، کذبا، کذبا نہیں ہے، کذبا۔ اس کے بعد آگے ہے نون عین زبر نع، سختی، اور عین کے اوپر زبر ہے نع، اور میم زبر ما، نعم، کذب، نعم، یا ظن۔ اچھا ایک چیز بھی یاد رکھیے، بچوں کو یہ شروع میں بتا دیں، شد کے یہ کانسیپٹ بتاتے ہوئے ان کو بتا دیں کہ بچے جب نون کے اوپر شد آ جائے تو غنہ کریں گے، یا پھر میم کے اوپر شد آ جائے تو ہم غنہ کریں گے، یعنی آواز کو ناک میں رکھیں گے۔ یا ظن جنت یحض، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ نون کے اوپر اگر شد ہے تو پھر ناک میں رکھیں گے آواز کو، ٹھیک ہے۔
يظن جنة ذرة قوة كرة سعرت قدمت كذبت زوجت سجرت فجرت. تو یہ ہماری آج کی مشق ہے. اس طرح سے اپنے بچوں کو مکمل طور پہ یہ چیزیں ان کو بتائیں کہ نون کے اوپر جب شد آ جائے، نون مشدد اور میم مشدد کو غنّے کے ساتھ پڑھیں گے، آواز کو ناک میں رکھیں گے 2 سیکنڈ تک کے لیے. ٹھیک ہے؟ تو کاراتن، اب بچے کیا پڑھتے ہیں؟ ذاراتن قواتن کاراتن سعرت قدمت. تو کیا ہے؟ ایک ایک زبر، ایک یہاں پہ را منسوخ، ادھر واو منسوخ، ادھر پھر را منسوخ، عین منسوخ، دال منسوخ. تو کتنے سارے ہم حروف کو قرآن پاک کے اندر سے منسوخ کرتے جاتے ہیں، یعنی ان کو پڑھتے ہی نہیں ہیں. اللہ ہمیں معاف فرمائے. تو یہ ٹیچرز کے اوپر ایک رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اس کو بہترین کر کے بچوں کا کانسیپٹ کلیئر کریں اور ان کو یہ پریکٹس کروائیں. اور جب یہ شد کلیئر ہوگی تو انشاءاللہ پھر آگے لے کے چلیں. جب تک ہمارے یہ قرآن پاک کے اصول یاد رکھیں، جو ٹیچر پڑھانے والے ہیں، جب تک وہ ایک اصول کو درست نہیں کر لیتے اگلے اصول پہ مت جائیں. میرے ساتھ ایک حادثہ ہوا، میں آپ کو بتاؤں. مجھے کسی اسٹوڈنٹ کے پیرنٹس میں سے کسی نے کہا کہ آپ ایسا کریں، ہمارے بچے کا ختم قرآن کرا دیں. اگر آپ اس طرح اس کی بنیاد بناتے رہیں گے تو ہمارا بچہ تو بہت پیچھے رہ جائے گا. لوگ بڑی جلدی، بچوں نے چھوٹی چھوٹی عمر کے انہوں نے قرآن پاک ختم کر لی ہیں. اب وہ اللہ بہتر جانتا ہے وہ ان کا لیول کیا ہے. بچے 1 مہینے شروع کیا اور بس پھر اس کے بعد قاری صاحب بس ان کو پڑھا دیتے ہیں، 1 رکوع روزانہ 2 رکوع پڑھا دیے اور بس اس طرح کر کے وہ قرآن ختم کر دیتے ہیں، لیکن خود سے وہ نہیں پڑھ سکتے. اب جب دوسرے لوگ دیکھتے ہیں کہ اس بچے نے تو اتنی قرآن پاک ختم کر لیا، اب والدین پریشر ڈالنا شروع کر دیجیے ہمارے بچے کا بھی قرآن پاک ختم کروائیں. اب اس بچی کو زبر زیر پیش کے اندر مشکلات تھیں. اب میں اس کو ایک سبق 2 3 دن اس کو لے کے رکھوں. اس کی والدہ بڑی ڈسہارٹ ہوئی کہ آپ میری بچی کو، سارے بچے ختم کر چکے ہیں، میری بچی ابھی تک جو ہے وہ 1-2 سپارے اس نے کیے ہیں. تو یہ تو بہت سلو سپیڈ ہے. تو آپ اس کو برائے مہربانی اس کو آپ اس طرح کریں، اس کا 1 دفعہ ختم قرآن کرا دیں، پھر اس کے بعد ہم دوبارہ ریویژن کرائیں گے. تو میں اس کو جو غلطیاں تھیں اس کی درست کرواتا گیا، لیکن اس کی مشق نہیں کروائی اس کو، کیونکہ مشق کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے. اور غلطیاں درست کراتا روزانہ 3 رکوع 4 رکوع میں نے اس کو غلطیوں کی آئیڈینٹیفائی کر دینا اور میں نے اس طرح سے اس کو پڑھا دیا. ختم قرآن ہو گیا. اب آگے ریویژن کی باری. تو اب جی جواب آیا کہ بچے بات نہیں مانتے، لہذا اب ہم مزید قرآن نہیں پڑھیں گے، تو بس جو پڑھ لیا وہی کافی ہے. اب بچے اس کا لیول کیا ہے کہ 80% قرآن کا وہ ہے غلط، کیونکہ زبر زیر پیش کی غلطیاں اور کافی زیادہ غلطیاں یہ معمول ہیں. اور کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو چیز کو سمجھ نہیں کرتے اور بڑی دیر تک وہ دہرائی کرنے کے باوجود بھی ان کو سمجھ نہیں آتی. کچھ سلو لرنر ہوتے ہیں جن کے اوپر شدید محنت کی ضرورت ہوتی ہے، اور سلو لرنر کے والدین بہت زیادہ فاسٹ ہوتے ہیں. یہ ایک میرا تجربہ ہے. بچہ جتنا ڈھلا ہوگا والدین اتنے ہی تیز ہوں گے، کہیں گے جلدی جلدی ختم قرآن کرائیں، ہم نے جلیبیاں بانٹنی ہیں. تو یہ بات یاد رکھیے. اگر یہ ٹیچر کو ایک میں اپنا مشورہ دے رہا ہوں، اگر کوئی اس قسم کے آپ کے ساتھ کیس آتا ہے تو اس کو مت لیں. ان کو کہیں بھائی صاحب ہم نے پڑھانا ہے اپنے اصول کے مطابق، بچہ درست پڑھے گا تو آگے جائے گا، نہیں پڑھے گا تو یہیں پہ رہے گا، کسی اور سے پڑھوا لیں. ہم نے اپنی آخرت خراب نہیں کرنی. والدین کو بھی یہ چیز سمجھائیں کہ یہ آپ کی وبال جان بنے گا، قیامت والدین آپ کے لیے مشکل کا باعث بنے گا. تو اس طرح سے ظلم مت کروائیں. تو ختم قرآن کا اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ ختم قرآن کرو، قرآن سیکھنے کا حکم دیا ہے. تو اس کو انسانوں کی طرح 1 دفعہ سیکھ لے، پھر اس کے بعد جتنی دفعہ مرضی ختم قرآن کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ایک اصول درست ہو، آن لائن ٹیچرز جتنے بھی ہیں، ایک اصول درست ہو، اگلے اصول پہ جائیں اور پھر پچھلے اصول کو دہرائی کرتے رہیں. ہفتہ وار، مہینہ وار، 15 دن بعد، 2 ہفتے بعد، 3 ہفتے بعد دہرائی کرتے رہیں بچوں کو، تاکہ وہ چیزیں کانسیپٹ ان کے کلیئر ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے ہم کل اپنے 1-2-3 سبق ہمارے مزید رہ گئے ہیں، انشاءاللہ ان کو کریں گے. اس کے بعد ہمارا جو آن لائن ٹیچنگ جو ٹریننگ سیشن ہے وہ ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ اجرا کثیرا.